شب قدر کی رات آپ دیکھ لیجئے، قدر کی رات ہے۔ قدر کا کیا مطلب ہے میرے بھائیوں؟ عظمت والا، لیلۃ القدر، عظمت والی رات۔ لیکن آج ہم لوگوں نے شاپنگ مال میں شب قدر میں ہمیں اپنے آپ کو جاگنا تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پریوار کو بھی جگائے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا، اپنے خود تیار ہو جاتے تھے عبادت کے لیے، خود جاگتے تھے راتوں کو، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے پریوار کے لوگوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی، ہم نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی ہے، آپ کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ آئے اللہ کے نبی، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وحينا به بلدة ميتا، كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ قال الله جل شانه، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ الحدیث۔ میرے دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سے
سورۃ القدر کی تلاوت کی ہے اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اس لحاظ سے آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس وشے اور ٹاپک پر کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں وہ ہے لیلۃ القدر کے سلسلے میں، یعنی عشرے اواخر کے سلسلے میں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ نہایت ہی اہمیت کے حامل مہینہ ہے۔ آپ تمام حضرات اس بات سے واقف ہیں اور علماء کرام کے خطبے سنتے ہی آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشرے اواخر میں کیا کام کرتے تھے، یعنی عشرے اواخر کو کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے، کیسے بتاتے تھے اس مہینے کو، اس عشرے اواخر میں کس طرح کیا کیا عمل کرتے تھے، اس سلسلے میں میرے بھائیوں کچھ گفتگو کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آخر میں، یعنی عشرے اواخر میں جب داخل ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگتے تھے اور اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، اور اس میں جو عمل کرتے تھے اس کے لیے آپ تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔ شد میزرہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کس لیتے تھے۔ کمر کسنے کے کیا مطلب ہے؟ ابھی آپ کے سامنے کوئی کام ہو، بہت اہم کام ہو، تو اس کام کرنے کے لیے آپ پہلے ریڈی ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، آستین وغیرہ اچھے طریقے سے اٹھا لیتے ہیں، کپڑے سمیٹ لیتے ہیں، تب اس کام کو کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ اور ہم جاتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرے اواخر جب داخل ہوتا تھا تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، اس کے باوجود نیکی کی تلاش میں، نیکی کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اسی واسطے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس لیتے تھے، اپنے کمر کو کس لیتے تھے، یعنی ریڈی ہو جاتے تھے جاگنے کے لیے۔ حدیث میں راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا کمر کس لیتے تھے، تیار ہو جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے، اور پورے رات اللہ کے نبی جاگتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل و عیال میں آپ کے بیوی ہے، آپ کے بیٹیاں ہیں، آپ کے بچے ہیں، ان کو بھی جگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا آپ نے، خود تیار ہو جاتے تھے عبادت کے لیے، خود جاگتے تھے راتوں کو، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے پریوار کے لوگوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اپنے بیویوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے میرے بھائیوں کہ شب قدر میں ہمیں اپنے آپ کو جاگنا تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پریوار کو بھی جگائے، ہم اپنے بچوں کو بھی جگائے، اور صرف اس رات جاگ کر بیٹھے ہی نہ رہے، جیسا کہ آج ہمارا معاشرہ اور آج ہم اپنے سوسائٹی کا جب جائزہ لیں گے تو میرے بھائیوں کافی افسوس، بہت ہی افسوس کا معاملہ ہے کہ آج شب قدر کی رات آپ دیکھ لیجئے، قدر کی رات ہے۔ قدر کا کیا مطلب ہے میرے بھائیوں؟ عظمت والا، لیلۃ القدر، عظمت والی رات، لیکن آج ہم لوگوں نے شاپنگ مال میں گزار دیا، ہوٹلوں میں، راستوں میں، اپنے بچوں کی خریداری میں۔ میرے بھائیوں اس اواخر میں آپ زیادہ سے زیادہ اللہ سے توبہ استغفار کیا کیجئے، اپنے اہل و عیال کو گھر سے مت نکلنے دیجئے، ان کو ساتھ لے کر کے نماز پڑھا کیجئے، قرآن کی تلاوت کیا کیجئے، اس کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں۔ لیکن آج بازاروں کا آج مشاہدہ کیجئے، اس رات بازاروں کا مشاہدہ کریں گے، وہ کسی دوسرے قوم کی لڑکیاں نہیں جو بازاروں میں گھوم رہی ہے،
وہ ہماری ہی بیٹی ہے، ہماری ہی عورت ہے۔ آپ کو قدغن لگانے کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے گھر میں ان کو سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ بیٹی آج شب قدر ہے، آپ کس لیے باہر نکل رہی ہے؟ وہ میری پیاری بیوی، آج تم مت نکل گھر سے، کیونکہ آج میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگتے تھے، اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث پر آپ عمل کیجیے۔ اس رمضان مبارک میں قرآن کریم کی تلاوت اس عشر اواخر میں اور زیادہ کرنا ہے۔ رات جو بتائیں گے تو کیسے بتائیں گے؟ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے میرے بھائیوں۔ کیا فضیلت ہے میرے بھائیوں قرآن کریم کی تلاوت کی۔ پورے روئے زمین کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں آئی، کوئی ایک ایسی کتاب نہیں آئی ہے کہ اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہو کہ میرے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر تم اس کے حرف ایک ایک حرف کو پڑھو گے تو تمہیں ثواب ہی ثواب ملتا جائے گا۔ کوئی ایسی کتاب نہیں آئی ہے۔ اس روئے زمین کے اندر کوئی اگر کتاب ملی تو ہمیں ملی، وہ القرآن الکریم ہے، جو میرے بھائیوں اسی مہینے کے اس عشر اواخر میں شب قدر کے رات میرے بھائیوں نازل ہوئی۔ لیلۃ القدر کی رات یہ قرآن مزید نازل ہوئی، اس کی اور زیادہ اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس رات کو بیکار مت گزاریے، اس رات کو بیکار مت گزاریے، اپنے گناہ کی استغفار کرا لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر کھڑے ہوئے، آپ حدیث سن چکے ہیں علماء کرام سے، پہلے زینے پر جب قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، ہم نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی ہے، آپ کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اے اللہ کے نبی، آپ کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ مسجد میں آئے جمعے کے دن اور سیڑھی پر پہلے منبر کے پہلے سیڑھی پر جب آپ قدم رکھے تو آمین بولے، دوسرے سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین بولے، تیسرے سیڑھی پر قدم رکھے تو آمین بولے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابیوں غور سے سنو، ابھی جب میں مسجد میں آیا اور آنے کے بعد منبر پر چڑھنے لگا، پہلے زینے پر جب میں نے قدم رکھا تو آمین اس لیے بولا۔ میرے بھائیوں، اے صحابیوں، سنو، جبرائیل امین ابھی آئے تھے اور آنے کے بعد مجھ سے یہ بات کہی، اے محمد، تمہارے امتیوں میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے گا اور اس رمضان کے روزے رکھ کر کے اس مہینے میں عبادت کر کے اللہ کی رضا اگر حاصل نہیں کیا ہے، اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا سکا، تو اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو جائے، یہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو میں نے جبرائیل کے جواب میں کہا کہ اے اللہ، تو اس کو قبول فرما لے، اللہم آمین، اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ کیا مطلب؟ روزہ رکھنے کے بعد اگر ہم نے اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر پائے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے سماج میں، روزہ بھی رکھ رہا ہے لیکن کچھ بھی چینجنگ نہیں۔ کیا چینجنگ؟ بات کرنے میں، جو 11 مہینے کسٹمر سے جس طرح بات کرتے تھے، جھوٹی سچ بول کر کے اپنا بزنس چلاتے تھے، اس مہینے میں بھی وہ جھوٹ سچ بول کر کے اپنا بزنس چلا رہا ہے۔ روزہ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ آپ روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ روزہ جھوٹ بات سے بچنے کا نام ہے میرے بھائی۔ جھوٹ، آپ اگر کسٹمر کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کا روزہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ روزہ یہ گناہ کو ختم کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ آپ کے جو گناہ ہو چکے، جو دوسرے سیڑھی پر جب قدم رکھے تو آمین بولا۔ اے صحابیوں، جب میں نے دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو میں نے آمین اس لیے بولا کہ جبرائیل امین پھر آئے اور آنے کے بعد میرے کان میں کہا کہ اے محمد، وہ شخص برباد ہو جائے، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو شخص اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا پایا۔
اے نوجوان ساتھیوں، میں تم سے اپیل کرتا ہوں، میں تم سے درخواست کرتا ہوں، اے میرے نوجوان ساتھیوں، اے میرے نوجوان دوستوں، میں تمہیں گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، اگر تمہارے گھر میں ماں ہے، اگر تمہارے گھر میں باپ ہے اور وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، میرے بھائیوں اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا لو۔ جنت میں جانے کا بہت ہی سنہرا راستہ ہے، ماں باپ کی خدمت کر لو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا میرے بھائیوں، آپ جنت مستحق بن جائیں گے، جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ آپ کا باپ ہے، ماں ہے، اتنے عمر میں پہنچ چکا ہے، ایک بات کو جو ہے بار بار بکتا ہے آپ کے کان میں لگ رہا ہے اور لگے گا ہی۔ آپ جس وقت چھوٹے تھے اور ہر بات پر آپ کوسچن کرتے تھے اپنے باپ کو، اسی باپ کو آپ اپنے ابو کو کوسچن کرتے تھے، ابا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے ابا؟ تو آپ جو ہے نہیں تھکتے تھے، آپ کے والد آپ کے جواب دینے سے کبھی نہیں تھکے، لیکن آج وہی آپ کے ابو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بستر میں ہے، چل نہیں پا رہے ہیں، اور جب وہ سوال کرتے ہیں تو آپ غصہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں سفر سے آ رہا تھا تو ادھر راستے میں جو ہے میں کلکتہ سے ڈسٹرکٹ مالدہ جو ہے پڑتا ہے، وہاں سے آپ کے شہر ممبئی میں پہلی مرتبہ میں آیا، پہلی بار میرا آنا ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے ہاں جمعہ کا خطبہ دینے کا نصیب میسر ہوا۔ چھوٹا بچہ ہے، سوال کر رہا ہے، ابا یہ پھاپھا مئو اس کا نام کیوں پڑا؟ دیکھیے ایک گاؤں الہ آباد سے پہلے جو ہے ایک پھاپھا مئو ہے، ایک تو مئوناتھ بھنجن ہے جہاں علماء کرام کا گڑھ ہے، اہل حدیث ادارے ہیں، اور مئو کے گزرنے کے بعد بنارس کے بعد الہ آباد گھسنے سے پہلے ایک پھاپھا مئو ہے۔ تو یہ لڑکا جو ہے سوال کر بیٹھا، میں بغل ہی میں تھا، سوال کر رہا ہے، ابا یہ پھاپھا مئو کیوں پڑا؟ تو ان کے باپ نے جو ہے اس کو جواب دیا اور اس کو سمجھایا کہ اتنا کیوں سوال کر رہے ہو، پھاپھا مئو پڑا ہے، کسی وجہ سے پڑ گیا ہوگا۔ تو دیکھیں باپ جواب دیتے ہیں بیٹے کو، لیکن میرے بھائیوں یہی باپ اور یہی ماں، آپ کچھ نہیں تھے، چلنے کے لائق نہیں تھے، آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے اسی راستے میں چلایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں ماں باپ کی خدمت کرو، انشاءاللہ جنت آپ کے لیے لازم ہو جائے گا۔ تیسرے سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل امین آتے ہیں اور آنے کے بعد میرے کان میں کہتے ہیں، اے محمد تیرا نام کا ذکر ہو، تیرا نام لیا جائے، اور تیرے نام کے سننے کے فوراً بعد اگر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام تم پر نہ بھیجے تو ایسا آدمی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو میں نے اس کے جواب میں کہا، اے اللہ تو اس کو بھی قبول فرما لے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ نبی کا نام آنے کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنا ہے۔ سب سے بخیل انسان اس کو کہا گیا ہے جو شخص محمد، جس مجلس میں محمد کا نام لیا گیا ہو اور آدمی چپ رہے، اس کو سب سے زیادہ بخیل کہا گیا ہے۔ میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک چل رہا ہے، اس عشر اواخر میں زیادہ سے زیادہ صدقہ، زکوٰۃ وغیرہ بھی نکالا کیجیے، غریبوں مسکینوں کے گھروں میں جا کر کے ان کا جائزہ لیا کیجیے، ان کے حالات معلوم کیا کیجیے۔ میرے بھائیوں فقیر تو در در میں گھوم کر کے اپنا پیٹ چلا لیتا ہے، لیکن آپ ہی کے بغل میں، آپ ہی کے بازو میں آپ کا ہی بھائی بے کس ہے، مجبور ہے، لیکن وہ عزت نفس کے خاطر، وہ اپنے نفس کی عزت کے خاطر وہ آپ کو بول نہیں پاتے ہیں کہ 1000 روپے دے دو بھائی، میں بہت مجبور ہوں۔ میرے بھائیوں اس کے چہرہ کو پڑھ کر کے آپ کو پیسہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے گاؤں میں، آپ اپنے علاقے میں گھوم کر کے آپ معائنہ کر لیجئے، کتنے ایسے گھر ملیں گے میرے بھائیوں جن کا بزنس بالکل ہی ٹھپ پڑ گیا ہے، ایسے لوگ بھی ملیں گے میرے بھائیوں، لیکن وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ کیوں؟ یہ ان کے دل میں لگتا ہے، دل میں لگتا ہے۔ ایسے لوگوں کے چہرے کو پڑھ کر کے جو لوگ سرمایہ دار ہیں، ان لوگوں سے میں اپیل کر رہا ہوں میرے بھائیوں، جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کے چہرے کو پڑھ کر کے
ان کے دیکھ کر کے ان کی بھی آپ ہیلپ کیا کیجیے۔ فقیر تو در در میں جاتے ہیں، ان کو شرم ہے کچھ نہیں، مسجد کے گیٹ میں ابھی دیکھیں گے کتنے بیٹھے رہیں گے، ان کو شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے چہروں میں اللہ رب العالمین گوشت نہیں رکھے گا۔ جب قیامت کے دن اٹھے گا اور بغیر ضرورت کے اگر وہ دربار میں بھیک مانگتا رہا، اللہ کی قسم بول رہا ہوں، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے پر کوئی گوشت نہیں ہوگا۔ ایک فقیر آ جاتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، آنے کے بعد مانگنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی، فقیر ہوں، غریب ہوں، کچھ نہیں کھانے پینے کا، آپ اجازت دے دیجئے کہ میں بھیک مانگتا پھروں۔ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں اجازت دی۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کی طرف ابھارتے تھے لوگوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کمائی کی طرف ابھارتے تھے لوگوں کو۔ اللہ کے نبی نے کہا، لو یہ کلہاڑی اور لے کر کے جنگل میں چلا جایا کرو، پہاڑوں میں جا کر کے لکڑیاں کاٹا کرو اور کاٹ کر کے بازار میں بیچو، اور بیچنے کے بعد اسی پیسے سے انکم کرو، اپنے بیوی کو کھلاؤ، اپنے بچے کو کھلاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گائیڈ لائن ہے۔ جب اللہ کے نبی کو کوئی شخص پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے اپنے بزنس کے بارے میں، بھیک مانگنے کی اجازت اللہ کے نبی نے نہیں دی ہے۔ ہاں، بھیک مانگنے کی اجازت ہے اس صورت میں کہ انسان مجبور ہو گیا ہے، چلنا ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے، فیملی مینٹین کرنا ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ ایسی حالت میں اگر وہ مانگ کر کے کسی سے لے لے کچھ پیسہ، مانگے، دینے والا دے دے، یہ صحیح ہے میرے بھائیوں، لیکن در در میں بھکاری کی طرح مانگنا غلط ہے۔ کہہ رہا تھا لاسٹ میں میں ایک بات کہہ کر کے، اس لیے کہ وقت ختم ہونے جا رہا ہے اور صرف 1 منٹ باقی ہے، میرے بھائیوں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کیا کیجیے گا، سجدے میں جا کر کے اپنے اللہ سے دعا کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے گا۔ سجدہ لمبا ہونا چاہیے۔ جو نماز پڑھتے ہیں آپ شب قدر کی، اس میں جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز میں سجدہ بالکل ہی لمبا ہوگا، اور اس میں آپ اپنی باتوں کو رکھیں گے سجدہ میں۔ اے اللہ، اپنے زندگی میں جتنے گناہ ہو چکے ہیں اللہ تو معاف فرما دے۔ اس طرح سے اپنے گناہ کو یاد کر کر کے میرے بھائیوں رویا کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم اللہ سے استغفار کرو گے، توبہ، استغفار اور انابت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا، آسمان سے بارش نازل فرمائے گا۔ آج اس قدر گرمی ہے، بارشیں روک لی گئی ہے، بارشیں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ایک ہی وجہ ہے میرے بھائیوں کی گناہ زیادہ ہو چکا ہے اور نیکیاں کم۔ اس لیے میرے بھائیوں استغفار زیادہ کیا کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے۔ اسی چند بات کو کہہ کہ میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔